یک دن. کیا ہے؟ یک دن. یک دن. اگر خدا کے لوگ وہاں جمع تھے تو وہ ایسے ہی جمع نہیں تھے. پہلی بات کہ وہ یک دن تھے، ایک دن تھے. اگر آپ یونانی زبان کا لفظ یاچاد اس کے بارے میں پڑھیں تو وہاں پر یاچاد کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ اتحاد میں رہنا. اتحاد میں رہنا یعنی کہ اتحاد میں رہنے سے مراد ہے کہ ہمیں ایک ہو کر رہنا، ایک دل ہو کر رہنا، ایک ایمان ہو کر رہنا، ایک سوچ ایک خیال ہو کر رہنا. اور پولس رسول لکھتا ہے کہ ہم انجیل کی قدرت سے بڑی جام شانی کے ساتھ ہمیشہ خداوند کی دوسری آمد تک ایک روح، ایک جان، ایک رائے، ایک سوچ، ایک خیال ہو کر ہمیشہ خداوند میں بڑھتے رہے. اور یہاں پر پہلی ہماری جو چابی ہے، ہماری کنجی ہے، ہماری کی ہے وہ ہے یک دن. کیا بھائی؟ یک دن. یک دن سے مراد کیا ہے؟ جو میں نے یونانی زبان کا لفظ یاچاد بتایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یعنی کہ اتحاد میں رہنا. یعنی کہ اتحاد سے مراد یہ ہے، اتحاد سے مراد یہ ہے، اتحاد یہ ہے. کیا دیکھیے گا؟ اتحاد یہ ہے، اتحاد یہ ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ جب ہم اپنا بدن دیکھتے ہیں تو ہمارے بدن کے اندر بہت زیادہ اعضاء ہیں، بہت ہی زیادہ اعضاء پائے جاتے ہیں. اور پھر یہ اعضاء آپس میں جڑے ہوئے ہیں. آپس میں ہمارے بدن کے اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقہ سے جڑے ہوئے ہیں. اگر فرض کرے، خدا نہ کرے، ہمارے بدن کا کوئی بھی اعضاء جو ہے اس میں فالٹ پڑ جاتا ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے، تو ہمارے سارے بدن پر اثر پڑتا ہے. اس طرح سے اتحاد میں رہنا، یک دن رہنا، اس کا مطلب یہ ہے ہمارے بدن میں جتنے بھی یعنی کہ بینس ہیں، جتنے بھی جوڑ ہیں، وہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اگر وہ آپس میں نہ جڑے ہوں تو ہمارے بدن کے اعضاء کا یا اعضاؤں کا آپس میں کوئی بھی اتحاد نہیں ہے. یعنی کہ اسی طرح سے مسیح کا بدن ہوتے ہوئے ہم کلیسیا، ہم چرچ جو ہے وہ مسیح کے بدن میں ہوتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہے؟ اعضاء ہیں. آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء ہیں. اگر اعضاء ہیں، اعضاء ایک ہونے کے سبب سے ہمارا بدن ایک ہوتا ہے. اگر ہمارے اعضاء ایک نہیں تو پھر ہمارا بدن بھی ایک نہیں. پہلی بات کہ روح القدس کا انتظار کرنے کے لیے، انہیں ترقی کرنے کے لیے، روحانی طور پہ بڑھنے کے لیے، مسیح یسوع میں بڑھنے کے لیے سب سے پہلی بات کہ ہمیں کس بات کی ضرورت تھی؟ یک دن. کیا کس بات کی ضرورت تھی؟ یک دن. یعنی کہ وہ یک دن تھے، ایک دل تھے، ایک ان کی سوچ، ایک ان کا ایمان، ایک ہی ان کی انجیل تھی. اور وہ اس ایک ہی بات پر سبھی متفق تھے اور اس لیے وہ خداوند میں بڑھتے گئے. پہلی بات کہ وہ یک دن تھے، اور دوسری بات وہ کیا کر رہے تھے؟ دعا. کیا کر رہے تھے؟ اگر ہم یک دن ہیں تو ہم دعا کر سکتے ہیں. اگر ہم ایک دوسرے سے یک دن نہیں ہو سکتے، یعنی کہ ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا، ہماری جو ہے وہ یونٹی نہیں ہو سکتی، ہم مسیح میں ایک نہیں ہو سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دعا بھی کر نہیں سکتے. جب ہم ایک ہوں گے تو یقیناً ہم دعا کریں گے. جب ہم دعا کریں گے تو خدا ہمیں روحانی طور پہ بڑی بلیسنگ عطا کرتا ہے. آمین. انتہائی بلیسنگ. اگر دنیا میں اب تک اگر مسیحت قائم ہے، اگر مسیحت ترقی پذیر ہے، اگر ترقی کرتی جا رہی ہے، تو پھر اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ ہم کیا ہیں؟ یک دن. اگر ہم یک دن ہیں، آپ کو پوری دنیا کے اندر دیکھیں، اگر جس قوم میں یا جس ملک میں اگر لوگ یک دن ہیں، لوگ اتحاد میں ہیں، تو وہ ملک اور وہ قومیں جو ہیں وہ اب بھی ترقی کر رہی ہے. اور جس ملک میں، جس قوم میں آج بھی اتحاد نہیں، آج بھی یک دن نہیں، تو وہ ملک اور قومیں کبھی بھی ترقی کر نہیں سکتی. ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زبور نویس جو ہے 133 زبور میں کہتا ہے کہ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی کیسے رہیں گے؟ پہلی بات باہم، اور پھر مل کر رہے. باہم ایک دل ہو کر، باہم مل کر رہے. تو پھر جب انسان خداوند کے حضور میں اس کے لوگ
کوئی سوچ اور ہوگی تو پھر ہم کبھی بھی آگے بڑھ نہیں سکتے. فرض کریں اگر ہم سبھی یہاں ہیں، میں اپنی بات کروں گا، تو یہاں پر میں اگر ادھر گھوم رہا ہوں تو میرے ساتھ میرے بدن کے سارے اعضاء ادھر آ گئے ہیں. اگر میں ادھر جاؤں گا، جدھر جہاں میں جاؤں گا میرے بدن کے اعضاء ادھر جائیں گے. اگر خدا کا خاصہ کوئی بدن اعضاء کو حصہ پیچھے رہ جاتا ہے تو پھر میرا بدن مکمل ہرگز نہیں ہو سکتا. اور پھر اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب حزقیل نبی کا صحیفہ اس کا 36واں باب اس کی 26 آیت کے اندر، تو وہاں پر خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں نیا دل عطا کروں گا، میں تمہیں نیا دل بخشوں گا، اور تمہارے جسم میں سے کیا کروں گا، سنگین دل کو نکال دوں گا. سنگین دل کو نکال دوں گا، اور سنگین یا سخت دل کی جگہ میں تمہیں کون سا دل عطا کروں گا، کون سا بخشوں گا، کون سا عنایت کروں گا، گوشت دل، یعنی کہ بڑا نرم دل، بڑا عاجز دل، بڑا حلیم اور فروتن دل. میں سخت سنگین دل کو نکال دوں گا، اور اس کی جگہ پر کون سا دل تمہیں بخشوں گا، کون سا عنایت کروں گا، کون سا جو بالکل نرم ہو، جو بالکل عاجز ہو، جو بالکل انکساری میں جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے. اور خداوند نے ایسا ہی کیا. یعنی کہ جب خدا ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے، ہمیں ترقی دینا چاہتا ہے، تو وہ ہم میں سے ایسی چیزوں کو نکال دیتا ہے، ہمارے بدن میں سے ایسی چیزوں کو نکال دیتا ہے، ہمارے گروپ سے بھی ایسے لوگوں کو وہ نکال دیتا ہے. اس سے پہلے کہ پینٹیکوسٹ کا دن آئے، اس سے پہلے کہ پینٹیکوسٹ کے دن روح القدس نازل ہو، اس سے پہلے خدا نے بڑا کیا. اس گروپ میں سے کس کو نکالا؟ یہودا اسکریوتی کو خدا نے نکال دیا. خدا کو پتا ہے کہ اس کے بعد ایک سیکنڈ کے بعد کیا ہوگا، ایک منٹ کے بعد کیا ہوگا، اور ایک گھنٹے کے بعد کیا ہوگا، ایک رات یا ایک دن کے بعد کیا ہوگا. خدا خوب جانتا تھا کہ یہودا اسکریوتی کیا کرنے والا ہے. اس سے پہلے کہ روح القدس نازل ہو، خدا نے اس سے پہلے یہودا اسکریوتی کو اس گروپ سے نکال دیا، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے بدن کا حصہ نہیں ہو سکتا تھا. آج بھی خداوند کو سب پتا ہے کہ جو لوگ خداوند کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں چلتے، خدا اپنے لوگوں کو ان سے ہمیشہ الگ رکھتا ہے. خدا اپنے لوگوں کو ہمیشہ ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ ترقی دیتا چلا جاتا ہے. اس لیے لکھا ہے کہ شریر کا جو حال ہے وہ خدا کہتا ہے کہ تم اس کے حال کو، بری حالت کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، لیکن شریر جو ہے اس کا نام تک سڑ جاتا ہے. اور خدا کے لوگ جو صادق لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، وہ خدا کے سامنے، خدا کی حضوری میں وہ ہمیشہ سرفرازی حاصل کرتے رہتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے یعنی کہ کیوں خدا کے لوگ ترقی پذیر ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ خدا کے ساتھ، اور جو خدا نے مقرر کیے ہوئے ہیں لوگ، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی کیسے رہتے ہیں، یک دل. کیسے رہتے ہیں؟ یہاں پر یہ سارے لوگ یک دل تھے. 120 لوگوں کی جماعت جو ہے وہ یک دل تھی. اور خدا نے 10 دن تک دیکھتا رہا، اور پھر 10 دن کے بعد جب خدا نے دیکھا کہ یہ یک دل ہے، یہ ایک دل ہے، یہ ایک خیال ہے، اور یہ ایک ایمان میں مضبوط اور قائم ہے، ایک انجیل پر قائم ہے، ایک گواہی پر قائم ہے، تو خداوند کی طرف سے اس کے کیے ہوئے وعدے کے مطابق ایک پینٹیکوسٹ کے دن روح القدس نازل ہوا اور ایمانداروں کو بنیاد بن گئی. ہاللیلویا. ایمانداروں کی مسیحیت جو ہے، کلیسیا جو ہے، چرچ جو ہے، وہ کس پر کھڑا ہے؟ چرچ روح القدس پر کھڑا ہے. ہماری بنیاد روح القدس ہے. اور روح القدس کس طرح سے نازل ہوا؟ صرف اور صرف اس وقت 120 لوگوں کی جماعت جو کہ کیسے رہ رہے تھے؟ ایک ہی چھت کے نیچے وہ کیسے رہ رہے تھے؟ کیسے رہ رہے تھے؟ یک دلی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ. اور پھر کر کیا رہے تھے؟ کیا وہ بارد تھے؟ کیا وہ گپے شپے اڑا رہے تھے؟ کیا وہ ٹھٹھا مذاق اڑا رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ دعا. صرف دعا کر ہی نہیں رہے تھے. دعا کرنا اور دعا میں مشغول رہنا فرق ہے. دعا کرنا 2-4 منٹ کی دعا کر لی، آدھے گھنٹے کی دعا کر لی، 1 گھنٹے کی دعا کر لی، اور پھر باقی دنیوی کاموں میں جو ہے وہ مصروف ہو گئے. لیکن یہاں پر کیا لکھا ہے؟ وہ دعا میں کیا رہے؟ مشغول. کیا رہے؟ مشغول رہے. وہ دعا میں مشغول رہے. پہلی کنجی کیا ہے ہماری ترقی کی؟ ہم کیسے رہے؟
چرچ، ایک کلیسیا، ایک خادموں کی تنظیم، ایک الائنس اگر ترقی پذیر ہونا چاہتی ہے، اگر خداوند نے آگے بڑھنا چاہتی ہے، تو سب سے پہلی کنجی کیا ہے؟ کیسے رہے؟ یک دل. کیسے رہے؟ ایک دل رہے، اتحاد میں رہے. اور پھر اس کے بعد کیا کرتے رہے؟ دعا میں مشغول. دعا میں مشغول رہے تو یقیناً خداوند ہمیں اس وقت جب کہ 120 لوگوں کی جماعت تھی تو ان دو کیس کی طرف سے یا ان دو چابیوں کے وسیلہ سے جو ہے خداوند نے ان کو بڑی ترقی دی. 120 سے لے کر وہ آہستہ آہستہ بڑھتے چلے گئے. پھر جب پترس نے باز کیا تو 3000 لوگوں نے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہزاروں، پھر لاکھوں، کروڑوں، اربوں، اور اب دنیا میں سب سے زیادہ بڑا کون ہے؟ کون ہے؟ اور ہماری بنیاد کیا ہے؟ یک دل. ہماری بنیاد کیا ہے؟ ہماری یک دل. یک دل. اور اس کے بعد دعا میں مشغول رہنا. آج بھی جو چرچز، جو خادم حضرات، جو کلیسیا ہیں، یک دل ہے، ایک دل ہے، اتحاد میں ہے، ایک انجیل پر، ایک ایمان پر اور ایک گواہی پر وہ قائم ہیں، وہ متفق ہیں، تو وہ ترقی کر رہی ہیں. اور جو لوگ ایک انجیل پر، ایک ایمان پر، ایک گواہی پر قائم نہیں، وہ لوگ بہتر ہیں. وہ لوگ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی کیسے رہیں؟ ہم مل کر رہیں. اگر مل کر رہیں گے تو اچھی اور خوشی کی بات ہے. اگر مل کر نہیں رہیں گے تو اس کا الٹ کیا ہے؟ نہ تو اچھی بات ہے، نہ ہی خوشی کی بات ہے، بلکہ بہتر لوگ ہو جاتے ہیں. اور آج اگر جو لوگ آج بھی یک دل نہیں خدا کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ خداوند میں ایک انجیل، ایک ایمان، ایک گواہی پر، تو وہ لوگ آج بھی ترقی نہیں کر رہے. وہ لوگ دن بہ دن جو ہے وہ خداوند سے دور تک جو ہیں وہ ہوتے جا رہے ہیں. اور خدا ایسا نہیں چاہتا. خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ دن بہ دن مجھ میں کیا کریں؟ مجھ میں بڑھتے چلے جائیں. ذرا میرے ساتھ نکالیے گا کرنتھیس کے نام پولس رسول کا دوسرا خط اور اس کا 13واں باب، اس کی 11ویں آیت میں یوں رقم ہے، لکھا ہے دوسرا کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 13واں باب، اس کی 11ویں آیت یوں بیان کرتی ہے، غرض اے بھائیو خوش رہو، کامل بنو، خاطر جمع رکھو، یک دل رہو، میل ملاپ رکھو، تو خدا محبت اور میل ملاپ کا چشمہ تمہارے ساتھ ہے. یہاں پولس رسول بھی ہمیں یہی بیان کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے، کیسے خداوند میں بڑھنا ہے، ہمیں کیسے رہنے کی ضرورت ہے. پہلی بات کہ خوش رہو، کامل بنو، خاطر جمع رکھو، یک دل رہو، جس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. یک دل رہنا بے حد ضروری ہے. میل ملاپ رکھو تو خدا محبت اور میل ملاپ کا چشمہ تمہارے ساتھ ہوگا. اگر ہم خدا کے اس کلام کے مطابق ہم اس میں قائم رہیں گے تو پھر خدا بھی ہمارے ساتھ ہے، خدا بھی ہمارے ساتھ ہے اور رہے گا. اور اس کے بعد جب دیکھتے ہیں تو اس کے نام پولس رسول کا خط وہ تھا، یہ والا جو ہم نے پڑھا ہے نا، یہ یک دلی کی طرف سے تھا. بے شک آپ حوالہ نوٹ کر لیں، یہ یک دلی کی طرف سے تھا. اور اب جو حوالہ میں تلاوت کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہوں، اس 6 باب کی 18ویں آیت، تو اس میں کیا لکھا ہے؟ اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ، سب مقدسوں کے واسطے کیا کرنا ہے؟ ہماری یک دلی کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ جب ہم ایک دوسرے کے لیے بلا ناغہ دعا کرتے ہیں. کہ یہ صرف خادموں ہی کا کام نہیں، یہ صرف پاسبانوں کا کام ہی نہیں کہ وہ کلیسیا کے لیے دعا کریں، بلکہ کلیسیا کے لیے بھی یہ اتنا ہی فرض یا حق بنتا ہے کہ وہ بھی اپنے خادموں کے لیے دعا کریں. جب وہ 19 آیت کو پڑھیں گے تو یہاں پر لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے لیے بھی دعا کرو تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں. یہاں پر جو وہ پاسبان بھی اپنے لوگوں کے لیے جو خدا نے بخشے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور پھر کلیسیا جو ہے وہ بھی اپنے پاسبانوں کے لیے کیا کرے؟ دعا کرے. لیکن دونوں طرف سے یک دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے یک دل رہنا ہے، اور یک دل رہ کر ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ جیسا کہ 120 لوگوں کی جماعت وہاں بیٹھی ہوئی تھی، یک دل تھی، اور یک دل کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ کیا کر رہی تھی؟ اور یہاں پر بھی پولس
कुलुस्सियों के 6 बाब की 18वीं और 19वीं आयत में ये गाइड करता है कि तुम बिला नाला क्या करो, दुआ करो, एक दूसरे के लिए भी दुआ करो। और वो कहता है कि मेरे लिए भी, ताकि खुदा अपने कलाम के मुकाशफात मुझ पर और ज्यादा अया करे, अपने पाक कलाम के मुकाशफात मुझ पर जो है वो और ज्यादा खोले, ताकि मैं खुदा के कलाम की गहरी बातों को, सच्चाइयों को जो है, अमीर बातों को जो है मैं बड़ी देरी के साथ पाक रूह की रहनुमाई में आप तक पहुंचाता रहूं। और ये है यकदिली, पासवान दूसरों के लिए दुआ करें और दूसरे एक दूसरे के लिए दुआ करें और फिर सभी मिलकर किसके लिए दुआ करें, खादिम के लिए। इससे जो है वो हमें पता चलता है कि हम एक दूसरे के साथ यकदिल है। हमें क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले कुंजी जो मैंने बताई है वो क्या है? पढ़ने की पहली कुंजी क्या है? कायम रहने की पहली कुंजी क्या है? क्या कुंजी है? कौन सी कुंजी है? यकदिल रहना, एक दिल रहना, हमारा एक ही मान हो। ये नहीं कि मैं कोई और चीज सुनाऊं और दूसरा कोई और चीज सुनाए और वो मेरे खिलाफ हो और मैं उसके खिलाफ हूं, तो ये यकदिली नहीं है। तो यकदिली, लेकिन आज के दौर में ऐसा हो रहा है, सियासी, मजहबी और हुकूमती लेवल पर ऐसा हो रहा है। एक अगर कोई अच्छी बात भी करता है तो दूसरा उसको खींचता है कि नहीं वो ठीक नहीं कर रहा है, और वो करता है तो दूसरा कहता है तू भी ठीक है। ये यकदिली, इसलिए कौमें और मुल्क में तरक्की नहीं पा रहे, तरक्की और खुदावत में बढ़ना है तो हमें सबसे पहले क्या करने की जरूरत है? यकदिल। और करना क्या है? यकदिल होकर करना क्या है? क्या करना है? हमें एक दूसरे के लिए सिर्फ दुआ करना ही नहीं, बल्कि दुआ में मशगूल रहना। ईमान पहले बात में 4 आयत के अंदर लिखा है कि वो दुआ करने में मशगूल रहे, मसरूफ रहे, बिजी रहे, मसरूर रहे। और इस तरह से लिखा है कि अगर तू खुदावंद में मसरूर होगा या रहेगा तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। हम मुरादों को तो लेते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि मुरादें किस तरह से पूरी हो। मुरादों को, तरक्की को, खुदावंद में बढ़ने को अगर हमारा जी चाहता है, हम चाहते हैं कि खुदावंद में बढ़े, रूहानी तौर पे बढ़े, तो फिर हमें क्या करने की जरूरत है? पहली बात, हमें एक दूसरे के साथ खुदावंद में यकदिल रहना है, और दूसरी बात यकदिल रहकर क्या करनी है? दुआ करनी है। क्या करनी है? हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी है। मैंने आपके लिए दुआ करनी है, आपने एक दूसरे के लिए भी दुआ करनी है, और फिर आप सब ने मिलकर मेरे लिए भी दुआ करनी है। यानी कि कलीसिया ने खातमों के लिए और खातमों ने कलीसिया के लिए यकदिल होकर दुआ करनी है। तो यकीनन इस तरह से मसीह का बदन तरक्की करता जा रहा है। आमीन। और इस तरह खुदावंद के नाम को जलाल मिलेगा और हम भी यीशु मसीह की दूसरी आमद तक कायम रहेंगे, और जब वो दोबारा आएगा तो हम हवा में उड़कर फातरों पर उसका इस्तेमाल करेंगे और फिर हमेशा उसके साथ रहेंगे। आमीन। खुदा इस छोटे से मैसेज के बदले हम सबको कलाम की बरकत कसरत से दे। आमीन।